بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک چیز بتانی تھی کہ گناہوں کے اندر انسان کو کون سا گناہ جو ہے وہ سب سے پہلے چھوڑنا چاہیے۔ تو آئی تھنک کہ دیکھیں، ویسے تو بہت سے گناہ وغیرہ ہیں، ہمیں تو تقریباً کوشش کرنی چاہیے ہر گناہ سے بچیں، لیکن یہ جو کچھ گناہ ہے نا، ایک مسلمان یعنی کہ پہلے نمبر پر تو ویسے ایک اوورآل اگر دیکھا جائے کوئی بھی انسان ہے اسے تو شرک سے بچنا چاہیے۔ یہ تو سیڑھی یعنی کہ چڑھ جائے گا انسان۔ اگر کوئی مسلمان ہوگا اس کے بارے میں پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کو نفاق سے بھی بچنا چاہیے، چلیں یہ بھی ہو گیا سارا۔ اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر کسی انسان کو گناہ سے بچنا ہے، مسلمان میں خاص طور پر، تو آپ دو گناہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دونوں ایک قرآن میں اور ایک ویسے دوسرا بھی ہے امپورٹنٹ، جس کا حدیث میں بھی بہت سا ذکر بھی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جو بچیں وہ ہے غرور، تکبر۔ دیکھیں کہ جو جن تھا نا، ابلیس، یہ اللہ کا سب سے پرہیزگار اور نیک بندہ تھا، اور اتنا نیک بندہ تھا کہ بندہ تو نہیں، خیر جن ہی ہے، کہ یہ ملائکہ کی صف میں شامل ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا کہ میں کس سے بناؤں؟ میں آگ سے بناؤں، اور یہ کس سے؟ مٹی سے بنا۔ تو دیکھا جائے یہ ایک حساب سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی تھی، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی، اور دوسرے نمبر پہ غرور اور تکبر بھی تھا۔ تو ایک غرور اور تکبر، اس نے اس کے جن کے جو اتنا نیک ترین بندہ تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، ملائکہ کے صف میں شامل ہوا تھا، اور اتنا نیک ترین بندہ تھا، جن تھا اتنا نیک ترین، اس کو کہاں سے کہاں لے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں سارا تفصیل وغیرہ بھی بتائی ہے اس کا، جگہ جگہ پر۔ تو انسان کو اپنی لائف میں جب بھی سٹارٹ لے، وہ غرور اور تکبر سے ضرور بچے۔ یہ غرور اور تکبر مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، ویسے اوورآل کوئی بھی انسان ہے وہ تو شرک سے بچے۔ شرک جب مسلمانوں کے اندر صف میں شامل ہو گیا، پھر اسے چاہیے کہ وہ غرور اور تکبر کو اپنے اندر سے ہٹائے، کیونکہ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہو یا غرور ہو۔ اور آج کل کی ہماری جو یوتھ ہے، یا ہماری کہہ سکتے ہیں ینگ جنریشنز، ان کے اندر کا تو کلمہ یہی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے 24 گھنٹے ان کے سٹیٹس، یہ وہ جو بھی ہے، اور جگہ جگہ پر ان کا ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ کے سٹیٹس۔ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا اصل میں، یہ ان کا غرور ہوتا ہے، تکبر۔ یہ دکھانا چاہتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں اور آپ چھوٹی چیز ہو، ہم بہت ہائی فائی ہیں اور آپ گرے پڑے ہو، ٹھیک ہے، ہمارا لیول بہت زیادہ ہائی ہے، آپ کا لیول بہت زیادہ لو ہے۔ یہ اصل میں در حقیقت یہ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ حدیث میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ رائے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اور غرور کا سر ویسے بھی نیچے ہوتا ہے۔
تو دوسرے نمبر پہ میں کہتا ہوں جو دوسرا گناہ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ سے بچیں، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک شخص تھا، یہ بھی واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے یا ایک شخص آیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مجھ میں یہ اتنی ساری برائیاں ہیں جو بھی ہیں کہ میں ان میں سے کون سی برائیاں چھوڑ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا آپ جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اب دیکھیں اس بندے نے آنا تھا حضور کے پاس، ہفتے بعد آتا، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے کہ ہاں بھائی وہ جو باقی برائیاں تھیں اس کے اندر، کیا آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیے ہیں؟ تو دیکھیں وہ تو اس نے تو عہد سا کر لیا تھا، سمجھے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ایک جھوٹ کی وجہ سے اس کے تمام برائیاں چھٹ گئی۔ تو جھوٹ بھی ایک بہت زیادہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی پرہیز کریں اپنی لائف میں۔ اور جھوٹا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا لائف میں، وہ ہمیشہ لائف میں ناکام رہے گا۔ ہاں وقتی طور پہ کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت ہو جائے گا وہ، لیکن تاحیات طور پر وہ مستقل طور پر جو ہے نا وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، دنیا آخرت کی دونوں کی۔ تو پہلے نمبر پہ تو غرور، جس نے دیکھے اتنے ایک نیک شخص کو کہاں سے کہاں لے آیا، ٹھیک ہے۔ اب ابلیس دیکھو کتنے ہزاروں سال پتہ نہیں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، جو ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن غرور تکبر نے کہاں سے کہاں لے آیا اسے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اللہ کا حکم نہ ماننا، اس میں بیسیکلی اللہ کا حکم نہ ماننا بھی ہے، نافرمانی، اور لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے تبھی نافرمانی میں آپ شامل ہوں گے۔ تو کوئی بھی شخص جتنا بھی نیک ہو، وہ اپنے اوپر یا اپنے تقوی کے اوپر تکبر نہ کرے کہ وہ بہت زیادہ ہائی ہے اس کا لیول، یا وہ بہت زیادہ متقی ہے، پرہیزی ہے۔ ہر انسان برابر ہے، اس کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی نیت خراب ہوگی تو آپ لائف میں ناکام ہوں گے، لائف میں کیا آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اسی حوالے سے یہ جو یوتھ کے اندر فوبیا چل رہا ہے نا آج کل، ایک ایٹیٹیوڈ کا یا دوسرا فیم کا، اور اسی طریقے سے اور بھی ہے، دولت پرستی، شہرت پرستی، ٹھیک ہے، زن پرستی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں نا، آپ کی جو بیٹھک ہوگی نا لوگوں کے درمیان، تو اس کے درمیان جو پہلی ڈسکشن ہوگی کاروبار، پیسہ، پروفٹ، یا یہ لائف کا جو ہے نا ہمارا ایک المیہ بنا ہوا ہے۔ ہر شخص پیسے کی ریس کر رہا ہے، یعنی کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت کا جو مجموعی طور پر جو فتنہ ہوگا نا، جو بڑا فتنہ، وہ دولت ہوگا۔ اور آج انسان دولت کے پیچھے کیا نہیں کر رہا ہے، انسان کیا نہیں کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا جو فرد کا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ عورت ہوگی، ٹھیک ہے، مردوں کے لیے عورت، عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، جو دونوں ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اپنی لائف میں یہ سوچا کریں کہ ہم کس کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی، اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر۔ اصل میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں،
दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन असल इबादत तो अल्लाह की है ना। अच्छा, लाइफ में जो है ना, एक ये चीज़ भी जहन में रखें कि क्या कहने लगा था मैं, आई थिंक जहन से निकल गया मेरे। तो खैर, एक गरूर तकब्बुर, इससे तो बचें। और इसी तरीके से ये जो आजकल चल रहे हैं फितने वगैरह, झूठ वगैरह, झूठ की लानत, इससे बचें। ये ना हो कि आप इतने इतने नेक काम भी करें, अमाल भी आपके अच्छे हों, और आपके दिल में गरूर और तकब्बुर भी हो, और आप जन्नत में दाखिल भी ना हो सकें। यूथ का तो आजकल बुरा हाल हुआ हुआ है। और इसी तरीके से एक हदीस थी, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 3 लोग जो है उनका हिसाब किताब सबसे पहले होगा। सबसे पहले वो लोग जहन्नुम में जाएंगे, हिसाब किताब उनका पहले होगा। एक वो शख्स जो दुनिया में बहुत बड़ा आलिम समझा जाता था, एक वो शख्स जो दुनिया में बहुत ज़्यादा सखी समझा जाता था, और एक वो शख्स जो शहीद समझा जाता था। अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, और वो हर एक कहेगा कि अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमने मेरे लिए क्या किया। शहीद से पूछेंगे, वो कहेंगे मैंने अल्लाह तेरे लिए जान दी। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि ये शख्स झूठा है, तुमने जान इसलिए दी थी कि मेरे ऊपर मेडल लगे, कि और ये समझा जाए कि वो देखो कितना ज़्यादा बहादुर इंसान है, कितना निडर इंसान है, बहुत ही बहादुर, बहुत ही निडर। वो जो शोहरत थी तुम्हें मेडल लेने की, तमगे लेने की, वो तुम्हें दुनिया में मिल तो गया, अब क्या लेने आए मेरे पास। तो वो भी जहन्नुम में जाएगा। इसी तरीके से जो सखी होगा, आजकल देखते हैं ना हम लोग कि लोग किसी को कुछ देते भी हैं ना, तो साथ में एक सेल्फी ज़रूर ले लेते हैं कि हमने गरीब को इतना माल दे दिया, गरीब को इतनी इमदाद कर दी, इतनी मदद कर दी। तो अल्लाह ताला सखी से भी पूछेंगे, तो वो कहेगा मैंने ये दिया। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि किस लिए किया था, ये इसलिए किया था कि सखावत के डंके बजें, कितना सखी इंसान है, कितने लोगों की मदद करता है। शोहरत का ही ज़रिया होता है ना एक। और इसी तरीके से आलिम, मुत्तकी, परहेजगार, ये जो भी है, वो बना बैठा है सामने लोगों के, अंदर उसके क्या है, नीयत उसकी क्या है, शोहरत हासिल करना, दौलत हासिल करना, या अल्लाह की रज़ा हासिल करना। अल्लाह की रज़ा के लिए उसने अगर बात बताई है, किसी को पहुंचाई है, फिर तो उसका अजर मिल जाएगा उसको। हाँ, अपने लिए कि हाँ भाई मेरा शोहरत होगी, मेरा नाम बनेगा, जो भी है, तो वो दुनिया में मकसूद उनके हासिल हो जाते हैं, आखिरत में फिर कौन सा उनको कुछ मिलेगा। तो अल्लाह ताला से इन गुनाहों की, अगर आप राह पर इस काम के लिए निकले हैं, तो इन गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर रखे। जज़ाकल्लाह। ओके, आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।